اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے اختتام کیا تھا آیت نمبر 74 پر، اور آج ہم ابتدا کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ تمہارے دین پر یہ ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں ایک گروہ ایسا رہا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے۔ سورہ بقرہ جو قرآن کریم کی سب سے طویل سورہ ہے اور 286 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ مشتمل ہے بنی اسرائیل سے متعلق، یعنی ان کے واقعات سے متعلق۔ آج ہم 75 آیت مبارکہ سے ابتدا کر رہے ہیں، اور ابھی یہ سلسلہ تقریباً 113-114 آیات تک چلتا رہے گا کہ جس میں بنی اسرائیل سے متعلق واقعات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ لیکن یہاں اس آیت مبارکہ میں یہودیوں سے رخ موڑ کر خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے، ان مسلمانوں سے کہ جو اس وقت ایمان لائے تھے، یعنی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ یہودیوں کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا، یعنی وہ جو کافر سے مسلمان ہوئے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، ان کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے، اور ان کی کتاب میں آخری نبی کا ذکر موجود ہے تواتر کے ساتھ، لہٰذا یہ تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تو دلوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے، تو لہٰذا یہاں اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی مذموم صفت اور غلط رویے پر تنقید کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور مخاطب کون ہے؟ رسول خدا اور وہ مومنین ہیں جو ابھی ایمان لائے ہیں، کفر سے ایمان کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، تو ان کو مخاطب کر کے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے اسلاف کلام خدا کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی اس میں تحریف کرتے تھے، اس لیے ان سے بھی خیر و بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ان کی کتاب میں آخری نبی کا تذکرہ موجود تھا، وہ انتظار بھی کر رہے تھے، یعنی منتظر بھی تھے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف کیوں ہو گئے؟ اصل میں یہودی ایک تو خود کو خدا کی سب سے لاڈلی قوم سمجھتے تھے، کیونکہ ان پر مسلسل، جیسے کہ ہم ابھی گزشتہ جتنی بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں، سمجھی ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ان کی نافرمانیوں کے باوجود خدا کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور پھر یہ کہ ان کا ایک گروہ اپنی مرضی کے مطابق کلام خدا میں تحریف کر دیا کرتا تھا، تو وہ تو اپنی مرضی کا دین چاہتے تھے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے جو دین پیش کیا تو وہ تو بالکل ان کی مرضی کے خلاف تھا، تو انہیں تو لگا کہ یہ کون سا دین لے کر آ گئے۔ اب یہاں تھوڑا سا رک کر ہمیں بھی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی جو امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر ہیں اور رو رو کر دعا کر رہے ہیں، الجل الجل یا امام زمان،
الاجل، تو ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ جب امام آئیں تو ہم ہی ان کے مخالف ہو جائیں کہ یہ کون سا دین لے کر آ گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں نا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ قرآن کو زندہ کریں گے، قرآن کریم کے مطابق حکومت کریں گے، ہر شعبے میں قرآن نافذ کریں گے۔ تو تصور کیجئے کہ اگر ہمیں قرآن کریم سے آگاہی نہ ہوئی، ہم اسی طرح قرآن سے دوری اختیار کیے رہے تو کیا ہوگا کہ جن کا قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوگا، جو زیادہ سے زیادہ بس قرآن سے اتنا تعلق رکھتے ہیں کہ بس تلاوت کر لیتے ہیں، یا بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو سر پہ رکھنے کے کام آ جاتا ہے، اس کے نیچے سے بیٹی گزر جائے، یا بیمار ہوتے ہیں تو قرآن کی ہوا دے دیتے ہیں۔ تو اگر اتنا تعلق ہے قرآن سے تو پھر اس کے بعد اور یہ پتہ ہی نہیں کہ اس قرآن میں لکھا کیا ہے، ہمارے لیے احکامات کیا ہیں، تو اللہ نے زندگی گزارنے کا ہمیں دستور کیا دیا ہے، تو اگر ہماری یہ حالت ہوگی تو امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کو تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ جو اس طرح کریں گے وہ تو یہی سوچیں گے کہ ہم تو اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، یہ کون سی نئی باتیں ہیں، یہ کون سا نیا دین ہے۔ تو پروردگار ہمیں اس وقت سے محفوظ رکھے اور امام وقت کے ظہور سے پہلے ہی ہم اپنا رابطہ قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کر لیں، کیونکہ شفاف، واضح اور روشن ترین کتاب جو اس کائنات میں ہے وہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ ایسے ہی نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے جاتے ہوئے یہ حکم دے کر گئے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور میری عطرت ہے، تو بس ان دونوں سے جڑے رہو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو طبقہ قرآن کو چھوڑ کر صرف اہل بیت کے دامن کو تھامے گا اس کی ہدایت کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے، اور جو اہل بیت کو چھوڑ کر صرف قرآن کو کافی سمجھے گا اس کے لیے بھی خسارہ ہی خسارہ ہے۔ لہٰذا قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں کے ساتھ ہمیں اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ پھر اگلی آیت میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان کو یعنی مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ یعنی مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ اب کیونکہ ذکر ہو رہا ہے ان مسلمانوں کا جو پہلے کافر تھے اور اب مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت مدینہ میں یہ کافر اور یہودی سب ایک ہی جگہ اکٹھے رہا کرتے تھے، تو ان کافروں نے جو اب مسلمان ہو چکے تھے یہودیوں کے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیونکہ بہت ذکر سنا ہوا تھا اور ان کی کتاب میں آخری نبی کے آنے کا ذکر بالکل واضح موجود تھا، تو یہ کافر جانتے تھے کہ یہودی کسی آخری نبی کے منتظر ہیں۔ تو اب یہ جو کافر سے مسلمان ہوئے تھے تو یہ ان یہودیوں سے کہتے تھے کہ آپ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ آپ تو جو کچھ آخری نبی کے بارے میں کہتے تھے تو یہ تو ہو بہو وہی ہے۔ تو اب یہ یہودی کیونکہ ان کے سامنے اپنی کہی ہوئی بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتے تھے تو کہتے تھے ہاں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، بالکل یہ وہی رسول ہے، لیکن جب اپنے کرپٹ گروہ کے ساتھ موجود ہوتے تھے نا تو پھر ان کا چہرہ کچھ اور ہی ہوتا تھا۔ وہاں یہ کہتے تھے کہ جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ اس بات کو تمہارے رب کے خلاف دلیل بنا لیں گے؟ یعنی ان کا خیال تھا کہ ان کے بتانے سے ہی اللہ ان کے دل کی بات جانے گا، ورنہ تو اللہ کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کارستانیاں کر رہے ہیں۔
تو اس کے جواب میں اگلی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون و ما یعلنون، کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، خواہ وہ چھپائیں یا ظاہر کریں۔ تو بس اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس حماقت کا جواب دے رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تمہارا خالق ہے وہی تمہارے دل کا حال نہیں جانتا ہوگا۔ پھر آیت نمبر 78 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان میں سے کچھ ایسے ناخواندہ لوگ ہیں جو کتاب توریت کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور بس وہ اپنے خیال خام میں رہتے ہیں۔ اب یہاں یہودیوں کے دو گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ گروہ ہے جو ناخواندہ یعنی پڑھا لکھا نہیں ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جن میں پڑھے لکھے علماء شامل ہیں۔ تو اب یہ جو دوسرا گروہ ہے نا جو پڑھا لکھا ہے، جو خود کو عالم کہتے ہیں، اصل میں یہ ہیں کرپٹ، اور وہ کتاب خدا میں تحریف کرتے ہیں، اور وہ گروہ جو ناخواندہ ہے یعنی عوام ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ کتاب خدا میں لکھا کیا ہے، لہٰذا وہ کرپٹ علماء جو بھی تحریف کر کے انہیں سنا دیتے ہیں یہ اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو اب پہلا طبقہ کون سا ہے؟ جو کتاب خدا سے جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتاب خدا میں لکھا ہوا کیا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے تو یہ اپنی آرزوئیں بیان کریں گے، کہ جو ان کی اپنی خواہشات ہیں وہ بتائیں گے کہ کتاب الہی میں یہ لکھا ہے، یعنی بس ہم حق پر ہیں اور باقی سب باطل و گمراہ ہیں۔ آج ہمارا حال بھی ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہم خود قرآن کا علم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف علماء پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ تلاش نہیں کرتے کہ جس کو فالو کر رہے ہیں وہ جو بات بیان کر رہا ہے وہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں ہے، یا ہمارے پاس ایک بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم خود کیسے سمجھیں، ہم تو عربی زبان ہی نہیں جانتے، حالانکہ دنیا کی زبانیں سیکھنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، انگریزی سیکھنے کے لیے ہم جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن عربی زبان جو کہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، تو جب ہم نہیں سیکھیں گے، ہم نہیں جانیں گے تو ہماری اولاد کیا جانے گی؟ ہمارے اندر شوق نہیں ہوگا تو ہماری آئندہ آنے والی نسل کے اندر یہ شوق کیسے پروان چڑھے گا؟ اور جب ہم نہیں جانتے تو بس پھر یوں نسل در نسل جہالت پروان چڑھتی رہتی ہے، کیونکہ اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی تو آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ ایک بہترین ٹول ہے ہمارے پاس، عربی لغت انٹرنیٹ پر موجود ہوتی ہے، ایک ایک لفظ کی تشریح کے ساتھ عربی کا ایک ایک لفظ ہم قرآن کا سیکھ سکتے ہیں۔ شوق تو پیدا کریں ہم اپنے اندر، جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے ہماری دلچسپی بڑھتی جائے گی۔ جب ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن موجود ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس پر ڈیپینڈ کریں کہ فلاں مولوی نے کیا اس کا ترجمہ کیا ہے اور فلاں مکتب فکر کے مولوی نے کیا ترجمہ کیا ہے۔ اگر جہاں کوئی کنٹروورشل چیز ہے تو لغوی معنی دیکھیے، اس کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے پڑھیں، اس کے بعد اتنی سمجھ سب کو آ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اتنے زیادہ ورڈز ریپیٹ ہوئے ہیں کہ ہمیں جو لگتا ہے کہ یہ 6666 اس میں جو آیات ہیں تو یہ اتنی ساری آیات کو ہم کس طرح سیکھ سکتے ہیں، اتنی عربی ہم کیسے سیکھیں گے، پتہ نہیں زندگی گزر جائے گی، کتنا وقت لگے گا، لیکن کتنے زیادہ الفاظ تو ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم سیکھنے کی کوشش کریں تو بہت بآسانی سیکھ سکتے ہیں، بس صرف لگن ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ تو اور سب سے بڑھ کر اس چیز کی جستجو ہونی چاہیے کہ یہ کتاب جو ہمارے لیے دستور حیات ہے، جو نازل اس لیے کی گئی ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں، تو اگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہے تو پھر ہم
زندگی اس کے مخالف ہی گزاریں گے، ہم اس کے مطابق زندگی تو نہیں گزار سکتے۔ تو بس دعا کرتی ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کو خلوص نیت کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں اور خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔